اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال جواب کی محفل میں ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ متفق علیہ روایت مشہور روایت ہے کہ کل قیامت کے دن وہ 7 خوش نصیب لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، تو یہ سایہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے یا اللہ کے عرش کا سایہ ہے؟ یہ کون سا سایہ ہے، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، بخاری اور مسلم کی جو معروف اور مشہور حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ تبارک و تعالی سایہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب اس سائے سے مراد کیا ہے، اس میں اہل علم کے درمیان، علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں صراحت ہے اس بات کی کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملی۔ اب اللہ کے عرش کا سایہ یا خود اللہ تبارک و تعالی کا اپنا سایہ، اس کو لے کر جو اختلاف ہے وہ پہلا یہ کہ اس مطلق حدیث کو اس مقید حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے۔ جی، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کے سائے کی بات ہوگی تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مراد لیا جائے گا۔ یہ ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کا جواب کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد نہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے اور نہ عرش کا سایہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایک سایہ پیدا کرے گا، اور وہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سائے کے تلے لوگوں کو جمع کرے گا۔ یہ قول جن لوگوں نے کہا ہے ان میں سے علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سایہ پیدا کرے گا۔ اب ایک تیسرا قول ہے جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی ہے یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی ہے۔ اب ہم جب تینوں کو ملائیں گے تو دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں یا صحیح احادیث میں جو چیزیں ثابت ہیں ہم اس کو من وعن ویسے ہی لیں گے جیسے اس میں حدیث میں الفاظ بیان کیے گئے۔ جب سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا، تو یہاں پر نہ تعویل کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمثیل کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ اس کی کیفیت تلاش کی جائے گی۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سایہ پیدا کرے گا تو اس کے لیے دلیل چاہیے، جی ہاں، کیونکہ یہ غیبیات سے متعلق ہے، اور یہ خود عقیدہ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شرح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اللہ کا ایک سایہ، اللہ تعالیٰ ایک سایہ پیدا کرے گا، مطلب اس کے لیے دلیل ہمارے پاس کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور کہتے ہیں جو ذرا عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جی، اس لیے ہم اس کو شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو ہم اس قول کو باطل مانتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، جبکہ یہ لازم آنا ضروری نہیں ہے نا۔ اب اگر چلو فتویٰ کمیٹی نے لیا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، تو اس کا مطلب یہ کہ سورج عرش کے اوپر ہے، جی، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سورج تو قیامت کے دن نیچے آئے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس کو اور اوپر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہاں ہاں، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر
بہت زیادہ ہے جو دوسرے ہمارے عقیدے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ سورج ہو تو ہی سایہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت جیسے بھی ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر اس حدیث میں ہم کوئی تعویل کیے بغیر زیادہ سے زیادہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مطلق بات کہی گئی ہے، دوسری جگہ مقید بات کی گئی ہے، تو ہم اس مقید کو لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو تیسرا قول ہے وہ ہمارے خود اپنے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، لہذا ہم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آخر میں نقل کر یہی کہیں گے، زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سایہ ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، سورج کے ساتھ جڑا ہے نہیں جڑا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو من وعن مانیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل، یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے۔